اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضال بھائی ہیں ہمارے اور ندیم بھائی ہیں. ان کا جاوید نام ہے. اقبال بھائی ہیں نا، اقبال، حاجی اقبال صاحب، حاجی اقبال صاحب ہیں. تاجدی عمران. چلے بھائی. اب یہ ہمارا تو ویسے الحمدللہ فقہ کی کتاب جو ہے نا یہ تو مکمل ہو گئی. یہ فقہ والی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ زیارت کیسے کرنی ہے، یہ بات تھی آخری ہماری جو چل رہی تھی نا. تو یہ تو روزے اطہر کی زیارت کا بیان، یعنی نبی علیہ السلام کے جب روزے مبارک پہ جائے تو وہ زیارت کرنا مستحب ہے. ایک آدمی ادھر جائے اور حضور علیہ السلام کے روزے پر نہ جائے تو یہ زیادتی والی بات ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. ایسے احسانات ہیں کہ ہم ان احسانات کا جو ہے نا بدلہ کر ہی نہیں سکتے. یہ ہمارے لیے ناممکنات والی باتیں. تو بہرحال، اور یہ دیگر مستحبات سے زیادہ مہتمم بالشان ہے، یہاں تک کہ بعض فقہا نے اس کو واجب کے قریب قرار دیا. لہذا جو شخص حج یا عمرے پر جائے اسے چاہیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی زیارت کے لیے بھی جائے، لازمی جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور عظمت کا تقاضا ہے. تو اب جو ہے نا اب جیسے عام لوگ جو جاتے ہیں جب پوری لائنیں ہوتی ہیں، وہ جب مکہ سے ہم جائیں گے مدینے پاک کی طرف تو وہ سارا نمبر وغیرہ ویزے کا لگا کے ریس کریں گے. جب وہاں پہنچیں گے تو صبح 2 بجے 3 بجے 4 بجے 8 بجے ان کا نمبر آئے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ ریاض جنت میں ہم جانا پڑے گا. انہیں جانے نہیں دیتے. اور باہر سے راؤنڈ لگایا، جس جگہ پہنچے باہر سے ہم نے راؤنڈ لگایا اور جو اندر ہے ویٹ کرنے کو بڑے لوگ وہاں جانے کا ٹائم ہے خاص. اسی کے اندر ہے جالی تک ہے. اور میں نے 13 میں اپنی پڑھی ماشاء اللہ یہ سے وہ پوری جالی تک صحیح. کیوں ورنہ وہ ہٹاتے رہتے ہیں. ہاں وہ ریلے کو ہٹاتے ہیں پیچھے دوسرے آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیڈیز سے مردوں مگر مردوں کا رجحان زیادہ زیادہ ہے. بہت مجبور ہوتا ہے اور نمبر کے بغیر نہیں جانے. ہاں یہ نمبر والا چکر تو اب شروع ہو گیا چند سالوں سے. جب پرانا وقت ہے اس وقت ایسا نہیں تھا، معاملہ اس طرح نہیں تھا. ہاں ٹھیک ہے، صحیح. 15 لائن ہے نا، صحیح ہو گیا. تو اب ہاں شفاعت کا باعث بھی ہے یہ حضور علیہ السلام کی. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کے بغیر حج کر کے واپس جانے والے کو بے وفائی کے اندر شمار فرمایا، اسی لیے یہ نبی علیہ السلام کا حق ہے. روزے اطہر کی زیارت کا طریقہ یہ ہے کہ زیارت کے لیے مدینہ منورہ جانے والے کو چاہیے کہ عقیدت و محبت کے ساتھ تمام راستے کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوا اور ڈرتا ہوا، خوف رکھتا ہوا جب مدینہ منورہ کی آبادی نظر آنے لگے تو ان الفاظ میں بھی دعا کرے: اللہم ھذا حرم نبیک فاجعلہ وقایۃ لی من النار وامانا من العذاب وسوء الحساب. یعنی دیکھیں مدینہ منورہ میں داخل ہو رہا ہے، اس سے پہلے غسل کرے، تیاری کرے، یہ نہیں گندی حالت میں، خوشبو لگائے اور جو بہترین لباس میسر ہو وہ پہنے. البتہ سفید لباس پہننا افضل ہے. پھر اس مقدس شہر کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے نہایت عاجزی اور تواضع کے ساتھ شہر میں داخل ہو، عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتا رہے. اگر شہر میں داخل ہونے سے پہلے غسل وغیرہ کا موقع نہیں مل سکا تو مدینہ منورہ میں قیام گاہ پر غسل وغیرہ کر کے مسجد نبوی کی طرف چلے. مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت مسجد میں داخل ہونے کے آداب اور دعاؤں کا خاص اہتمام رکھے. بہتر یہ ہے کہ باب جبرائیل سے داخل ہو، افضل ترین عمل. مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو تحیۃ المسجد ادا کرے، پڑھے 2 رکعت نفل. بہتر یہ ہے کہ ریاض الجنہ میں پڑھ لے. اصل میں یہ تو اب بات وہی ہے نا کہ جس وقت سے براہ راست لوگ دروازے بھی نہیں اتنے خاص بند ہوتے تھے، ہر وقت کھلے میں.
پھر پورے ادب و احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف چلے، ادھر ادھر نہ دیکھے، نظر نیچے رکھ کے ادب کے خلاف کوئی حرکت نہ کرے، یہ خیال کرے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں حیات ہیں، قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے آرام فرمائیں اور سلام و کلام کو سنتے ہیں۔ دیکھیں بعض اللہ والوں کو جواب بھی مل گئے، یہ ہوتا ہے کمال۔ جالیوں میں بنے تیسرے جھروکے سوراخ کے سامنے روزے اطہر کی طرح رخ کر کے عظمت و جلال کا لحاظ کرتے ہوئے کھڑا ہو، ان جالیوں سے 3-4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو، جالی کو ہاتھ نہ لگائے، نہ اس کا بوسہ لینا سجدہ کرے، یہ بے ادبی ہے۔ زیادہ جھانک کے بھی اندر اتنی جرت نہیں کرتے، یہ خطرناک معاملات، محبت کے بھی خلاف۔ مقام پہ جب جالی پہ لوگ جا کے بوسہ لیتے ہیں یا پیار کرتے ہیں نا تو پولیس والے ہٹاتے ہیں، ہاں منع کرتے ہیں۔ منع کرتے ہیں۔ پھر عقیدت و محبت کے ساتھ درمیانی آواز سے، نہ زیادہ بلند آواز سے، نہ بالکل آہستہ سلام پڑھے، مثلا یوں کہے کہ السلام علیکہ یا نبی اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرے اور ان لوگوں کا سلام پہنچائے جنہوں نے سلام پہنچانے کی درخواست کی ہو۔ پھر دائیں طرف کچھ ہٹ کر چوتھے جھروکے کے سامنے کھڑے ہو کر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سلام پیش کرے، یوں کہ مثلاً السلام علیکہ یا ابا بکرین۔ پھر دائیں طرف کچھ اور ہٹ کر پانچویں جھروکے کے سامنے کھڑے ہو کر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پیش کرے، مثلاً یوں کہے کہ السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب، کہ اے خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر سلامتی و سلام سے فارغ ہو کر روز اقدس سے ذرا ہٹ کر جہاں بسہولت جگہ میسر ہو قبلہ رو ہو کر اپنے لیے، والدین کے لیے، اہل و عیال اور دوست احباب اور پوری امت کے لیے خوب دعائیں کرے۔ روز اقدس کی زیارت کے بعد جنت البقیع کی زیارت بھی کرے۔ جنت البقیع ایک قبرستان جہاں متعدد ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اور بنات طیبات بہت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بے شمار تابعین، تبع تابعین اور اولیاء و بزرگان دین رحمہم اللہ مدفون ہیں، اور شہداء احد کے مزارات کی بھی زیارت کرے۔ اور ان مقامات کی زیارت کا مقصد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا ایسے مقامات کی طرف جاتے ہوئے ہدایات بھی فرمائی ہیں کہ دیکھو جو عذابات والے مقامات ہیں تو ادھر سے تو دوڑ لگاؤ، بس تیزی تیزی، ٹھہرنے اور رکنے والے معاملات نہیں ہیں، کیونکہ وہ عبرت کی جگہ۔ ہمارے ہاں تو عبرت ناک، ہولناک اور عذابات والی جگہوں کو باقاعدہ انٹرٹینمنٹ کے طور پر پلان بنا کر گھومنے پھرنے جائے جاتے ہیں، تو غلط ہے، یہ تو سنت کے خلاف ہے۔ جبکہ حضور علیہ السلام نے تو اپنے صحابہ کے گھوڑے دوڑوا دیے کہ بھائی تیزی سے نکلو، ادھر اللہ کا عذاب آیا تھا، کہیں دوبارہ نہ آ جائے، پھر نہ پکڑ لے۔ چنانچہ ایسے مقامات کو عبرت کا سبب سمجھتے ہوئے انسان وہاں سے جلد بازی میں نکلے، استغفار پڑھے، ہاں، کیونکہ وہ جگہ کیا ہے، عبرت کے لیے اللہ نے نشانیاں پیدا فرمائی، یہ کوئی گھومنے پھرنے اور سیاحت کے لیے نہیں ہے کہ گھومنے پھرنے جائے اور دیکھے۔ بہت وسیع ہے، ہم گئے تھے، بہت دور ہے، دور تک گئے تھے۔ ہاں سمجھ گئے، قریب ہے، قریب ہے۔ ہاں بالکل۔ چلیں بھائی آگے قاعدہ شروع کر لیں۔ پہلے تو جنگ احد میں نا، ہاں غزوہ احد ہے، جبل احد ہے وہاں۔ مسجد ہے وہاں، اسی پہاڑ کے نیچے پتھروں کی 14 پرانی پتھروں کی مسجد، مطلب مسجد رسول اللہ کے نام اور اس میں بھی جہاں نبی پاک کا جگہ ہے، جہاں پہنچ کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان جا کے نفلی ترداد نہیں پڑتے، یاسر میں بہت بھی ہے، مدینہ پاک ہے یا مکہ ہے، جتنی بھی ہے، غار سور ہے، غار نور ہے، غار جتنی جگہ ہے، ہر جگہ پہ لے کے جاتے ہیں، گاڑی والے لے کے جاتے ہیں۔
چلیں افضل بھائی شروع کریں. ہاں جی چلیں شروع کریں. ہاں یہ تو ہو گئی تھی نا, جزم والی ہو گئی نا, آگے شروع کریں. یہاں سے حمزہ را ہاں جی میر سو اچھا یہ مصر صحیح اس کے پاس ہوتا ہے اس کے اس کو کال کرو بھائی ابھی تو میسج
واجبی فصبر عین لام زبر عین لام با دو زبر غن عین لام دو زبر غن عین لام غل با دو زبر بن غل بن با صاد زبر بس لام دو زبر لن بس لن ہا دال زبر قد ہا دو زبر ان قد ہا قد عین قاف زبر قاف صاد زبر قص با دو زبر بن قص بن قص بن قاف الف قاف سین زبر قص سا دو زبر سن قص قص ان کاف قاف سین زبر قص لام قاف الف زبر قا سین دو زبر سن قص ان نون قص سن قاف دال پیش خود آ دو زبر ان خود ان خود ان یا غائن پیش نون یا زینی یغنی لام غین زبر لغ واو دو زبر ون لغو ون میم سین زبر مس لام دو زبر لن لام دو پیش لن مسلن لام دو پیش لن مسلن عین نون خا زبر نخ لام دو زبر لن نخلن نون خا دو زبر نخ لام دو زبر لن نخلن نون شین زبر نش تا دو زبر تن نشتن نون فا زبر نف سین دو سن نفسن نون فا زبر نف عین دو زبر ان نقن یا سین پیش کش را دو زبر رن ذا با یا زیر ذا با زیر بئی قاف کھڑا زبر قا بئی قا ذا با زبر اب قاف کھڑا زبر قا بئی قا عین دال زبر ان نون دو زیر نن ان ادن عین دال زبر نون دو زیر نن ادن عین شین زبر اش را دو زیر نن اشرن یا خا زبر یخ شین خا زبر شا یخشا یا سین زبر یس عین خا زبر آ یس تا یا تا زبر یک لام پیش لام یا دال زبر ید غین پیش غین و پیش سین
يدعو تا تاء زبر تج لا يدري تجري تا صاد تج لا يدري بالخير تجري يا زبر يا دال يدري يهدي 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 عين لام زبر ال قاف زبر قد القد القد زميم زبر أم عازر لام يازر أم هن أم هن قاف زبر يق را زبر را يقرا 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 را زبر فل عين زبر را عين باب ألف بالخير بالخير خير خير بالخير
فا فا قاف کاف لام کاف قاف دال پیش جیسے میں لام میں پڑھوں تو یہ آگے نا تو بات پڑے گی دال پیش ہاں چلے آگے لام عین زبر نون واو ہاں دال پیش یا الف با تا تا جیم ہا جیم پہ اور خاف زبر یش دال یش را دال دال یا را یا ربو بالخیر ہاں چلے آگے اب یہ ہے الف لام میم کیا پڑے گا کاف کاف لام میم واو ہا یا تو بولے پکا ہو جائے آگے چلیں لام الف صحیح الف لام را شین پڑے گا نا شین الف شین الف سین الف سین الف با الف پڑے گا اچھا کاف الف جیم الف ہا الف ہا الف ہا الف این الف غین الف ہاں غین الف وا الف دوئے الف یا با پیش یوب دال زیر دی یوب دی حمزہ پیش او یوب دی او وا الف سین کاف ہا یا عین صاد لام عین صاد کاف ہا یا عین صاد پہلے چلیں آگے صحیح پڑھ لیں جیم دال جیم
عین صاد عین عین ہا جیم ہا جیم با عین یا غین نون صاد نون صاد قاف ضاد باسین تاسین بل رونا سکتا ہے نا، یہ سانس نہیں توڑنی ہے، آواز توڑنی ہے. بل رانا بل رانا بل رانا صحیح ہے، صحیح بایا حمزہ واو حمزہ یا حمزہ یا باتا نون عین عین صاد با عین دال فا حمزہ تا سین ہوتا سین ہوتا سین ہو سین خا سین ہو صحیح آگے چلیں عین عین لام نون صاد یاسین صاد عین صاد عین صاد قاف سین تو
یا پڑھیں گے خوشین یا وین میم عین شین یہیں تک رکھیں پھر آگے بعد میں آپ نے بیچ میں چھٹیاں بہت ہو گئی بچے بھی ہوئے آپ تو چلیں نا ابھی آگے پورا کریں جس نے سبق یاد کیا اس کی چھٹی نہیں ہوئی اگلا آخری صفحہ تو کریں اس کو پورا تو کریں اس کو آگے یہ لائن بھی کریں نا بس لام الف میم لام میم واو لام الف لام را الف لام میم را طه قاف قاف ہے پڑھنا پڑے گا نا ہے قاف یہ جو قاف ہا یا قاف آ یا عین صاد قاف آ یا عین صاد توس تا سین میم تو سین تا پڑھنا تو تا جب تے تو سین تا سین یا سین صاد الف لام میم صاد الف لام را الف لام میم را
हा काफ काफ हा काफ या ऐन स्वाद तो का सीन का से या से स्वाद हा नून हा या या आ बाजी यामी बामी नु ना नुमी kami kami sami ya ya ta nira ya salam ya salam na nu na bana nu na nu bal nu banu ya a sa baba ta ya cinta cinta ta 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 ya cinta ya khata ta hamza ta ta ya ta ta nun a ya 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 haba ba ba alif ba alif ba ba bunyi ba 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 ra ya jim ta kha kha dal ra 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 bara ada yara mata si